نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عکاش اسلامک میڈیا میں آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عکاش اسلامک میڈیا میں جو مسئلہ ہے وہ ہے تشہد کی جب حالت میں بیٹھتے ہیں تو تشہد میں ہم نے انگلی کب جو ہے اس کو حرکت دینی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی کو اٹھا لیں اوپر، اور بعض جو ہے اشخاص، بعض فرقے طبق ایسے کہتے ہیں کہ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو اس کو اٹھا لیں، اور جب الا اللہ پر پہنچے تو اس کو آپ نیچے رکھ دیں۔ تو ان میں سے اقرب الی الصواب دلیل اور ثبوت و پروف کے جو ہے قریب کون سی بات ہے، شروع میں اٹھانے والی یا درمیان میں اٹھانے والی؟ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سن لیں کہ اس انگلی اٹھانے کی اہمیت کتنی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی السبابۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انگلی کا اٹھانا شیطان پر جو ہے یہ لوہے سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہے۔ لوہے کی سلاخ اور لٹھ لگنے سے بھی یہ شیطان کو زیادہ تکلیف دیتی ہے یہ چیز، مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں کچھ روایتیں میرے سامنے، مسلم شریف سے 2 حدیثیں ہیں، سنن نسائی کتاب الافتتاح سے بھی حدیث ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث ملاحظہ فرمائے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کتاب الافتتاح کے اندر 870 نمبر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ الفاظ کس طرح ہیں؟ حضرت وائل ابن حجر یہ اللہ کے نبی کی نماز کو نظر عمیق کے ساتھ، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھتے تھے، غور سے آنکھیں لگا کے، جس طرح کوئی بندہ کسی کی گھات میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی اللہ کے نبی کا ایک ایک رکن، ایک ایک جو ادا دیکھا کرتے تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا جب آپ تشہد میں بیٹھے تو آپ نے ثم رفع اصبعہ، اصبع کہتے ہیں اس انگلی کو، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ اور ابہام، اس کو کہتے ہیں سبابہ، مسبحہ بھی کہتے ہیں، سبابہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس انگلی کو اللہ کے نبی اٹھاتے تھے، اور میں نے دیکھا جب آپ نے اس کو اٹھایا یحرکھا یدعو بہا، آپ نے اس کو اس طرح حرکت بھی دیتے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتے۔ یہ پہلی حدیث یاد رکھیں، سنن نسائی کتاب الافتتاح۔ انگلی کو اٹھایا اور اس کو آہستہ آہستہ حرکت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعائیں بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ دوسری حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام فدعا بہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو جو انگوٹھے کے نزدیک ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ اس طرح دعا کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر بھی معلوم ہوا کہ تشہد میں بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اشارہ اور ساتھ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے اس کے اندر کہ اذا قعد یدعو، بیٹھتے تو ساتھ دعائیں شروع کر دیتے، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں، اور اشارہ یشیر، اشارہ کا معنی پر اشارہ کرتے ہیں، بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ، اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں۔ 2 مسلم شریف کی حدیث سے آگے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں اشارہ کرتے ہیں، اور سنن نسائی کے اندر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کتاب الافتتاح سے پڑھی کہ اللہ کے نبی ساتھ حرکت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح انگلی کو اٹھانا ہے اور ساتھ تھوڑی تھوڑی حرکت بھی دینی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اس کو تھوڑا خمدار بنانا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے جھکاؤ پیدا کرنا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ حرکت بھی دیتے رہیں، اور اس کے ساتھ اشارہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ تھوڑی تھوڑی حرکت بھی ہو جائے گی، اور اس طرح مسلسل اس طرح نہیں کرنا، زیادہ حرکت نہیں، اشارہ بھی ہوتا رہے اور ساتھ حرکت بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ 3 حدیثیں جو ہیں، اور ایک حدیث جو ہے چوتھی سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے، اور اس حدیث کے اندر الفاظ کے کہ ولا یحرکوہا، اللہ کے نبی حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو اس روایت کے اندر محمد بن عجلان جو ہے یہ مخالفت کرتا ہے اپنے سے اوثق زید بن قدامہ راوی کی۔ جب کم درجے کا راوی اپنے سے اوثق ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس وقت وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ نہ حرکت کرنے والی روایت ضعیف ہے سنن نبی داؤد کی۔
تو علامہ البانی اچھا دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اشہد اللہ پر پہنچے اسے اٹھائیں الا اللہ پر گرا دیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ مشکات اور اس طرح اپنی کتاب صفت الصلاۃ میں اس چیز کو بے دلیل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ آگے صاحب مرآت فرماتے ہیں کہ فالراجع عندنا ان یعقد من اول القعود مشیرا بالمسبحۃ مستمرا علی ذلک۔ صاحب مرآت فرماتے کہ ہمارے نزدیک راجع بات یہ ہے کہ جب آپ قعدہ کے شروع میں بیٹھیں تو انگلیوں کو گرا لگائیں اور گرا لگانے کے بعد سلام تک مسلسل مسبح کے ساتھ اشارہ کرتے رہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مشیرن بالمسبحۃ مستمرا علی ذالک الی ان یسلم، یعنی کہ جب تشہد میں بیٹھے ہاتھوں کو انگلیاں گرا لگائیں، اس طرح بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تینوں طرح، اس طرح بھی کر لیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ تینوں کیفیت ہے۔ لگانے کے بعد صاحب مرآت فرماتے ہیں کہ آپ نے تشہد میں بیٹھتے ہی سلام تک مشیرن بالمسبحۃ مستمرن مسلسل آپ نے حرکت کرنی ہے۔ اور اسی طرح مولانا سلام اللہ جو حنفی ہیں وہ فرماتے ہیں شرح موطا کے اندر، یہی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فیہ تحریکھا دائما، اس حدیث میں دلیل ہے کہ حرکت ہمیشہ دینی ہے، تشہد میں بیٹھتے ہی حرکت شروع کر دیں آپ۔ اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بھی بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے حضرت وائل بن حجر والی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ فیہ دلیل علی ان سنت ان یستمر فی الاشارۃ فی تحریک الی السلام، وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ تشہد میں جب بیٹھتے ہی آپ نے حرکت جو ہے مسلسل الی السلام فی تحریکھا الی السلام، آپ نے جو حرکت دینی وہ سلام تک دینی ہے۔ تو ناظرین کرام، علامہ البانی کا موقف بھی، صاحب مرآت کا بھی، مولانا سلیم اللہ حنفی رحمہ اللہ کا موقف، اور میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ نہ حرکت کرنے والی جو روایت ہے سنن نبی داؤد کی وہ سندن روایت ضعیف ہے، تو موقف راجع یہ ہوا کہ آپ نے تشہد میں بیٹھتے ہی آپ نے حرکت شروع کر دینی ہے، ایسا ایسا حرکت بھی ہوتی رہے گی، اس میں اشارہ بھی ہوتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا، نہ بھی آیا تو آپ نے کومنٹس کر کے دوبارہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اوکاش اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔